حسین یوں ہوئے اے مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اصلاح امت۔ بڑا اہم ٹاپک ہے آج کا۔ سب سے پہلے تو میں ان حضرات کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مبارک موقع کے اوپر یاد رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے وہ شہادت والا واقعہ، میرے خیال میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے یہ واقعہ جس کی نظر سے نہ گزرا ہوا ہو، اور جو درد اس واقعے کے اندر موجود ہے، ہماری تاریخ میں بڑے کم واقعات ایسے ہیں جس میں اتنا ہولناک اور کیا کہیں جو طوفان ایک ظلم کا برپا ہوا تھا، وہ شاید کم واقعات ایسے سننے کو ملتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سارے واقعے کو سامنے رکھا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے بڑے، خدا کی قسم پوری دنیا ایسی نظیر لانے سے عاجز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے عطا فرمائے ہیں۔ کیسے انہوں نے صبر اور ان کے اس واقعے کے اندر کیسے کیسے سبق ہمارے لیے ملتے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے مہینہ جو چنا وہ تھا محرم کا مہینہ، کیونکہ ان کے درجات کو مزید بلند کرنا تھا تو اس کے لیے عظیم مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ محرم وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کا معنی ہے انتہائی قابل احترام معزز مہینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ بھی فرمایا ہے، اللہ کا مہینہ، اور اس میں روزے بھی زیادہ سے زیادہ رکھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکات عطا فرماتے ہیں، خاص طور پر اس مہینے کے اندر جو نیکیاں کی جائیں۔ پھر محرم کے بعد یہ محرم کے حوالے سے جو آیت بھی آتی ہے قرآن مجید کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی تب سے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ 12 مہینے ہوں گے، ان میں 4 مہینے ایسے ہوں گے جو اشہر حرم کہلائیں گے۔ ان میں ایک مہینہ محرم کا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے جو مہینہ چنا وہ محرم کا مہینہ چنا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر تاریخ جو تھی وہ تھی 10ویں محرم، اور 10ویں محرم اس محرم کے مہینے میں بھی ایک خاص مقام اور درجہ رکھتی ہے، جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو مقرر کیا گیا اللہ کے ہاں، وہ ہے 10ویں محرم۔ 10ویں محرم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو نجات ملی فرعون سے، وہ 10ویں محرم تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی وہ 10ویں محرم تھی، اور ایوب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے وہ 10ویں محرم تھی۔ اس قسم کے بڑے بڑے عظیم واقعات اس 10ویں محرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رونما فرمائے ہیں،
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہو رہی ہے وہ بھی 10ویں محرم کو ہے، 10ویں محرم۔ اب اس 10ویں محرم والا عظیم دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا، اور اس کی منشا یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو بڑے حضرات نے شہادتیں دینی ہیں، لیکن ان شہیدوں میں بھی ایک خاص مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمانا تھا، جس وجہ سے 10ویں محرم کا دن ان کے لیے مختص کیا گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کی ہے اور اللہ کے راستے میں شہادت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا نصیحت اور کیا سبق ملتا ہے اس امت کو ان کی شہادت والے واقعے سے۔ ہمارے لیے اس میں اصلاح کا پہلو یہ ہے کہ اب دیکھا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ اکبر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں اور کیسے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے، اور بظاہر دیکھنے میں اگر ان کو شکست بھی ہوئی ہے جو بظاہر دیکھنے میں محسوس ہوتی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک جادو نما کوئی چیز تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی کہ ان کو شکست ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جادو ختم ہوا، آنکھ کھلی، ہمارے ہوش جو ہے وہ اپنے ٹھکانے پر آئے، تو کیا معلوم ہوا کہ اصل فتح اللہ تعالیٰ نے وہ حق کو دی ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے۔ ہر دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں اور ہر گھر میں زندہ ہے، اور قیامت تک ان کے خیر والا ذکر قیامت تک ان کا ہوتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اصل فتح جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کس کو دی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے۔ تو کیا نکلا یہ کہ اللہ کے راستے میں ہمیں اپنی ہمت کے مطابق کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس قربانی دینے کے نتیجے میں اگر بظاہر ہمیں حق دبتا ہوا بھی نظر آئے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی ہمت کے مطابق مکلف اور پابند بناتے ہیں، تو ہم حق کے لیے، اللہ کے لیے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرنے کے ہم مکلف اور پابند ہیں۔ جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوری کوشش کی، اب بظاہر ایسے نظر آیا کہ حق دب گیا، حق کو شکست ہو گئی، لیکن انجام اور نتیجہ کیا نکلا؟ انجام اور نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک حق کو خوب اچھے طریقے سے روشن کر دیا، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ حق خوب اچھے طریقے سے چمکتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں بھی اپنی ہمت کے مطابق پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم اگر اس قصے کو دیکھتے ہیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری زندگیوں میں اس واقعے کو دیکھ کر کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ میرا ٹاپک بھی یہی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اصلاح امت، امام حسین اور اصلاح امت۔ اب ہمارے لیے اصلاح یہ ہے کہ انہوں نے جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں بھی حق کے لیے، اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے۔ ہم اپنی ہمت کے مطابق مکلف ہیں، یہ نہیں کہ صرف محرم کے مہینے میں اور ان چند دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر لیا اور پھر چھٹی ہو گئی، یہ نہیں، یہ کام نہیں کہ صرف چند دن یاد کر لیا، چند دن تھوڑا سا خیر صدقہ کر لیا اور اس کے بعد چھٹی کر لی۔
اور باقی 12 مہینے 11 مہینے انہیں بھلا کر رکھا۔ دیکھیے یہ معاملہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شہادت، یہ قربانی، یہ ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہر روز ہم اس کو یاد کریں اور اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس کو ایک نمونہ بنائیں۔ اور ہم کیا کریں، اگر ہم نے صدقہ کرنا ہے، اگر ہم نے دین کے لیے قربانی دینی ہے، ایثار کرنا ہے، تو ہمیں ہر روز ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے قربانی کا۔ ہم ہر روز انشاءاللہ ہم صدقہ کریں گے، ہم خیرات کریں گے، ہم ہر روز حق کے لیے قربانی دیں گے۔ جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنا ایثار اور قربانی حق کے لیے ہم مرتے دم تک دیتے رہیں گے۔ صرف محرم کے مہینے میں یاد رکھنا یہ بات کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ ہر روز ہمارے سامنے یہ سارا واقعہ اور ان کی قربانی سامنے ہونی چاہیے، اور یہ نمونہ ہماری ہر روز کی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ ظاہر اس میں یہی پہلو نکلتا ہے۔ میں اس کے علاوہ ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ ویسے بھی بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور احکام بھی ہماری طرف متوجہ کیے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ظاہر ہے وہ صرف اس مقصد کے لیے نہیں تھی، اپنے اقتدار کے لیے نہیں تھی، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی تھی۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لینا چاہیے، قربان کر دینا چاہیے۔ لہٰذا ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے 10ویں محرم کے روزے کا، اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ محرم کا سارا ہی مہینہ افضل ہے، میں نے عرض کیا، بالخصوص 10ویں محرم، بالخصوص 10ویں محرم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد خاص طور پر جب یہاں آئے تو دیکھا یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں 10ویں محرم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم 10ویں محرم کا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اس دن، اسی لیے ہم اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو ہم تو اس چیز کا زیادہ اہتمام کریں گے۔ یہی سبق ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس سے بھی مل رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے جب انہوں نے بصرہ والوں کو خط لکھا، اس خط میں کیا بات تھی؟ یہی بات واضح طور پر لکھی تھی کہ حضور سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضور کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے، اور ہم نے اس سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط یہ بتلا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو، اللہ کی شریعت کو جو ہے کسی طریقے سے یہ زندہ رکھا جائے اور لوگوں کو اس کے اوپر لایا جائے۔ اسی لیے انہوں نے یہ ساری کی ساری قربانی دی ہے۔ یہ ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ سبق ہمیں اس واقعے کے اندر سے مل رہا ہے، کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ خاص طور پر ارباب حکومت کو یہ چیز اپنے پیش نظر رکھنی ہے کہ انہوں نے کاہے کے لیے قربانی دی تھی؟ انصاف کا بول بالا ہو اور ظلم والے نظام کو ختم کیا جائے، تو یہ حکمرانوں کو بھی یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے اور عوام کو بھی یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی ہر انسان کو اس کی ہمت کے مطابق مکلف بناتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہماری حکومت ہے، ہم اپنے بھی اور اپنے گھر والوں کے، اپنے ماتحتوں کے پابند ہیں، تو کیا ہم خود اور ہمارا گھر اور ہمارے ماتحت ہم ان کو شریعت کی طرف لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اور ہمیں سبق دیا تھا کہ یہ چیز وہ ہے جس کے لیے آپ نے
اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے اور ہر قسم کی قربانی دینی ہے، تو کیا ہم اپنے گھروں کے اندر اس سنت کو، اس شریعت کو زندہ نہیں کر سکتے؟ ہر شخص کی حکومت ہے اپنے گھر کے اوپر، تو کم سے کم اپنے گھر کے اندر شریعت لانا، اللہ اور اس کے رسول کا نظام اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اور ان کو اس کا پابند کرنا، ہم اس کے مکلف اور پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی تھی اور اس قربانی سے جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے، تو ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہم نے خود بھی اس کے اوپر آنا ہے اور اپنے بھائیوں کو اور مسلمانوں کو بھی یہ واقعہ سنانا ہے۔ اور دیکھا جائے اتنی بڑی قربانی میں یہ سمجھتا ہوں جس کے اندر یہ قربانی اور یہ واقعہ دیکھ کر سن کر بھی اگر درد پیدا نہیں ہوتا تو وہ مسلمان تو کیا، وہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی دی تھی، اور وہ قربانی سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے، اگر ہم اس سبق کو نہیں لے رہے، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے ان کی قربانی کو نعوذ باللہ من ذالک پس پش ڈال دیا ہے۔ اس لیے میری پھر آپ سے التجا یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اسلام کو زندہ رکھیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ دیکھیں صرف ہم 24 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے بھی اگر ہم شریعت کے لیے نکال لیتے ہیں، اللہ کے لیے نکال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی تھی دین کے لیے، ہم اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بلا حساب جنت میں داخل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، اگر 24 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے بھی ہم اللہ کو دے دیں، اللہ کے دین کے لیے مختص کر دیں، صرف 3 گھنٹے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم ہر نماز کے لیے اگر زیادہ سے زیادہ وقت بھی اگر نکالیں تو وہ کتنا نکلتا؟ بہت ہی زیادہ وقت بھی اگر نکلتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ ہے۔ نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں، اور تھوڑا بہت ایک پاؤ پارے کی تلاوت ہر نماز کے بعد کر لی جائے، سمجھے؟ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ 5 نمازیں ہو گئیں اور کم سے کم دن میں 1 پارہ ختم کر لیا، سمجھے؟ تو اس 3 اور گناہ کوئی نہیں کرنا، بس یہ تھوڑی سی پابندی کر لی جائے، 3 گھنٹے بھی ہم دے دیں، اس کے بعد گناہ کوئی نہ کریں، جائز کام کرتے رہیں 21 گھنٹے کی زندگی میں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے بلا حساب جنت میں جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ جنت میں جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ جنت میں۔ کیونکہ روزے اگر ہم دیکھیں وہ سال میں 1 مرتبہ ہے، اور حج دیکھیں وہ زندگی میں 1 مرتبہ ہے، اور وہ بھی صاحب استطاعت شخص کے اوپر۔ اور کون سی عبادت ہے؟ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، وہ بھی صاحب استطاعت شخص کے اوپر۔ تو روزانہ کرنے والا کام صرف ایک ہی کام ہے، وہ نماز والا ہے، اور اس پر زیادہ سے زیادہ وقت بھی اگر لگتا ہے تو وہ کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، جبکہ ہم پاؤ پارا بھی ساتھ تلاوت کر لیں تو آدھا گھنٹہ لگنے کا مطلب یہ 2.5 گھنٹے ہو گئے۔ 5 نمازوں کے لیے 2.5 گھنٹے نکال لیے، اور آدھا گھنٹہ ضروری مسائل سیکھنے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کیونکہ ضروری مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ اس کے لیے نکال لیا جائے۔ ہر روز اگر ہم 2 مسئلے بھی سیکھ لیں، ہر روز 2 مسئلے بھی سیکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1 مہینے میں ہم نے 60 مسائل سیکھ لیے ہیں۔ 1 مہینے میں کتنے مسائل سیکھ لیے ہیں؟ 60 مسائل سیکھ لیے ہیں۔ 1 مہینے میں، پھر 2 مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ پھر سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ کیونکہ ضروری مسائل کا سیکھنا، جو ہمارے متعلق مسائل ہیں ان کا سیکھنا بھی، جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، جو ہمیں پیش آتے ہیں، ان کا سیکھنا بھی ہمارے ذمہ شریعت نے لازم قرار دی ہے۔ ہاں اگر ابھی تک کوتاہی ہوتی رہی ہے
تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ہمارے پردادا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہوں کے پہاڑوں کے پہاڑ ہوں، سچی توبہ والا بارود مارو، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. سمجھے؟ لیکن یاد رکھیے حقوق معاف نہیں ہوتے، حق اللہ بھی اور حق العبد بھی. لوگوں کے اگر پیسے دینے ہیں، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، ناجائز کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان سے معافی مانگیں، ان کے حقوق ادا کریں. قرض دینا ہے وہ دیں، ناحق کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے اس کو واپس کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جائے، حقوق کی ادائیگی ہو. یہ ساری چیزیں، اور جو نمازیں وغیرہ رہ گئی ہیں، روزے رہ گئی ہیں، ان کی قضا کی ترتیب بنائی جائے. یہ ساری ترتیبیں بنائیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی اور جو وہ سبق ہمیں دینا چاہتے تھے، اور تو وہ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں. یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دن یا چند دن ان کو یاد کر لیا کریں اور ان کے تھوڑے سے قصے سنا لیے اور باقی 12 مہینے 11 مہینے چھٹی. پھر ہم ان کو دیکھیں ہی نہ کہ بھئی انہوں نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی. ہمیں اس مقصد کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے نہیں کرنا. ہمیں ہر وقت، ہر لمحے، ہر روز اس مقصد کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے. ان کا وہ جو خط میں نے ابھی عرض کیا، جو بصرے والوں کو خط لکھا تھا، وہ کیا بتلا رہا ہے؟ سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، اللہ کے احکام، اللہ کے حکموں کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعات رائج ہو رہی ہیں، دین سے لوگ ہٹ رہے ہیں. وہ اس مقصد کے لیے اٹھے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا تھا. تو پھر ہمیں کیا سبق دے دیا؟ ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اور حق انشاءاللہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے. اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے. بظاہر اگر حق دبتا ہوا بھی نظر آئے تو اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ اس کے حق ہونے کے منافی نہیں ہے. جیسا کہ ان کے قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے، حق اگر بظاہر دب بھی رہا ہے تو یہ نہیں کہ اگر دب رہا ہے اس کا مطلب یہ حق ہی نہیں ہے، نہیں، یہ اس کے حق ہونے کے منافی نہیں ہے. ہاں، باطل اگر بظاہر غالب بھی آ رہا ہے تو یہ بھی اس کے باطل ہونے کے منافی نہیں ہو، باطل ہی ہے. قل جاء الحق تو یہ باطل ہی ہے، لیکن انجام انشاءاللہ یہ ہوتا ہے ان الباطل کان زہوقا. قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل مٹ کر ہی رہتا ہے. وقتی طور پر تو معلوم ہوا کہ جیسا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دب گئے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، وہ وقتی طور پر تو ہوا، لیکن وہ جیسے ہی آنکھ کھلی ہے تو اب پتہ چلا کہ حق ہی غالب ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ حق ہی کو چمکاتا رہے گا اور حق ہی غالب رہے گا، اور باطل کا نام و نشان مٹ کر رہ جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب قیامت تک انشاءاللہ ان کی تعلیمات چلتی رہیں گی، اور ان کے اوپر چلنے والے اور ان کے بارے میں خیر کہنے والے قیامت تک چلتے رہیں گے. تو ہمیں پھر یہی ہمارے لیے اصلاح اور سبق والا پہلو نکلتا ہے. ہم نے انشاءاللہ حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے اوپر، شریعت کے اوپر چلنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبیوں کو لانا ہے، اور حق ہی کے اوپر لوگوں کو حق ہی کی دعوت دینی ہے. اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے، ہمیں دریغ نہیں کرنا، ہمیں دریغ نہیں کرنا. تو بس یہی چیز جو ہمیں سبق ملتا تھا، ہم نے اس کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے. صرف ایک دن کے ساتھ یا کچھ وقت کے ساتھ اس کو خاص نہیں کرنا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ شہداء کے درجے کو مزید بلند فرمائے، اور ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے نقش قدم کے اوپر چلائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بھی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنائے اور ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور قیامت والے روز اللہ تعالیٰ ان پیاروں کا ساتھ اور معیت بھی ہمیں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حسین یوں ہوئے